السلام علیکم۔ جمعے کے لیے جلدی آنے کی فضیلت۔ احادیث کا مفہوم ہے کہ جس شخص نے جمعے کے دن غسل جنابت کی طرح غسل کیا، پھر وہ جمعے کی نماز کے لیے مسجد میں چلا گیا تو اس نے گویا ایک اونٹ قربانی کی۔ جو شخص پوری گھڑی میں مسجد پہنچ گیا اس نے گائے کی قربانی کی، اور جو تیسری گھڑی میں پہنچا اس نے گویا سینگے والے ایک مینڈے کی قربانی کی، اور جو چوتھی گھڑی میں مسجد گیا گویا اس نے ایک مرغی کی قربانی کی، اور جو پانچویں گھڑی میں گویا اس کے ایک انڈے کی قربانی کی۔ پھر جب امام ممبر کی طرف چلا تو فرشتے مسجد میں حاضر ہو کر ذکر خطبہ سنتے ہیں۔ جب جمعے کا دن آتا ہے تو مسجد کے ہر دروازے پر فرشتے پہنچ جاتے ہیں جو آنے والے کے نام باری باری سے لکھتے ہیں۔ پھر جب امام ممبر پر بیٹھ جاتا ہے تو اپنے صحیفوں کو لپیٹ کر مسجد میں آ جاتے ہیں اور خطبہ سنتے ہیں۔ مگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ جمعے کے دن فرشتے اپنے صحیفوں میں ہمارا بھی نام لکھیں، تو ہمیں چاہیے کہ امام کے ممبر پر پہنچنے سے پہلے ہم مسجد پہنچیں، تبھی ہمیں قربانی کا بھی ثواب ملے گا۔ تحیۃ المسجد کا حکم۔ جمعے کی نماز کے لیے مسجد میں پہنچنے کے بعد سب سے پہلا کام تحیۃ المسجد کی ادائیگی ہے، چاہے وہ خطبہ شروع ہونے سے پہلے مسجد میں آئے یا امام خطبہ شروع کرنے کے بعد، اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان ہے، تم میں سے کوئی شخص جب جمعے کے دن اس وقت آئے جبکہ امام خطبہ دے رہا ہو تو وہ 2 رکعت نماز ادا کرے اور انہیں ہلکا پھلکا پڑھے۔ ایک آدمی صحابی جمعے کے دن اس وقت مسجد میں گھسا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دے رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، کیا تم نے نماز تحیۃ المسجد پڑھی ہے؟ اس نے کہا، نہیں۔ تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اٹھو 2 رکعت پڑھو۔ خطبے کے دوران خاموش رہے۔ جب تم نے جمعے کے دن امام کے خطبے کے دوران اپنے ساتھ بیٹھے ہوئے شخص سے یوں کہا کہ خاموش رہو تو تم نے لغو حرکت کی۔ جس شخص نے جمعے کے دن غسل کیا اور خطبے کے دوران کوئی لغو حرکت نہیں کی تو اس کا یہ جمعہ اگلے جمعے تک اس کے گناہوں کا کفارہ ہوگا۔ جس شخص نے بیہودہ حرکت کی اور لوگوں کی گردنوں کو پھلانگا تو اس کا یہ جمعہ نماز ظہر شمار ہوگا۔ جمعے کی نماز کے لیے آنے والے لوگ 3 طرح کے ہوتے ہیں۔ ایک وہ شخص ہے جو جمعے کی نماز کے لیے آتا ہے اور اس دوران وہ بیہودہ بات یا کام کرتا ہے تو اسے صرف بیہودگی ہی ملتی ہے۔ دوسرا وہ شخص ہے جو جمعے کے لیے آتا ہے اور اس کا مقصد صرف دعا کرنا ہوتا ہے، تو اللہ چاہے تو اس کی دعا قبول کر لے اور چاہے تو اسے رد کر دے۔ تیسرا وہ آدمی ہے جو جمعے کے لیے حاضر ہو کر پرسکون رہتا ہے، خاموشی اور توجہ کے ساتھ خطبہ سنتا ہے، کسی کی گردن کو نہیں پھلانگتا اور نہ ہی کسی کو تکلیف پہنچاتا ہے، تو اسی شخص کا جمعہ آنے والے جمعے تک بلکہ اور 3 دن اس کے لیے کفارہ بنتا ہے۔ جمعے کے دن ایک مبارک گھڑی۔ جمعے کے دن ایک گھڑی ایسی آتی ہے کہ اس میں کوئی مسلمان بندہ نماز پڑھ رہا ہو اور اللہ سے دعا مانگے تو اللہ اس کی وہ دعا قبول کرتا ہے۔ وہ مبارک گھڑی امام کے ممبر پر بیٹھنے سے نماز ختم ہونے کے بیچ رہتی ہے۔ تم اسے عصر کی نماز کے بعد آخری گھڑی میں تلاش کرو۔ نماز جمعہ کے بعد سنت نمازیں۔ جو شخص نماز جمعہ کے بعد نماز پڑھنا چاہے تو 4 رکعت پڑھے۔ اگر تم جلدی میں ہو تو 2 رکعت مسجد میں اور 2 رکعت گھر لوٹ کر پڑھ لو۔ ابن عمر رضی اللہ جمعے کی نماز پڑھ کر گھر چلے جاتے تھے اور گھر پر 2 رکعت پڑھتے تھے اور کہتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ایسا ہی کیا کرتے تھے۔ جمعہ کے مخصوص اعمال۔ نمبر 1، جمعے کے دن کا روزے کے لیے اور اس کی رات کو قیام کے لیے خاص کرنا کیسا ہے؟
ہفتے بھر کے دنوں میں صرف جمعے کے دن کو روزے کے لیے اور صرف جمعے کی رات کو تہجد کے لیے خاص کر لینا صحیح نہیں ہے، کیونکہ ایسا کرنے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے۔ باقی راتوں کو چھوڑ کر صرف جمعے کی رات کو قیامت کے دن کے لیے خاص نہ کرو۔ ہاں، اگر کوئی شخص روزہ رکھنے کا عادی ہو اور وہ جمعے کے دن آ جائے تو کوئی حرج نہیں۔ نمبر 2، سورہ کہف کی تلاوت۔ جس شخص نے جمعے کی رات سورہ کہف کی تلاوت کی تو اس کے سامنے اس کے اور خانہ کعبہ کے بیچ دوری کے برابر نور آ جاتا ہے۔ جو شخص جمعے کے دن سورہ کہف پڑھتا ہے تو اس کے لیے اگلے جمعے تک نور ہی نور ہو جاتا ہے۔ نمبر 3، نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر کثرت سے درود بھیجو۔ اکثر حضرات اسی کشمکش میں رہتے ہیں کہ جمعے کے دن کیا پڑھنا چاہیے، تو بہرحال آپ کو بتا دیں، اس دن و رات میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر زیادہ سے زیادہ درود پڑھنا چاہیے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم اس دن مجھ پر کثرت سے درود پڑھا کرو، تمہارا درود مجھ پر پیش کیا جاتا ہے۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے کہا، ہمارا درود آپ پر کیسے پیش کیا جائے گا جبکہ قبر میں آپ کا جسد اطہر تو بوسیدہ ہو جائے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا، بے شک اللہ تعالیٰ نے زمین پر انبیاء کے جسموں کو کھانا حرام دیا ہے، میری امت کا درود مجھ پر ہر جمعے کو پیش کیا جاتا ہے، پس جو شخص مجھ پر زیادہ درود پڑھے گا وہ سب سے زیادہ میرے قریب ہو جاؤ۔ جو مجھ پر ایک دفعہ درود بھیجتا ہے اللہ اس پر 10 رحمتیں نازل کرتا ہے، جو شخص مجھ پر ایک دفعہ درود بھیجتا ہے تو اللہ اس پر 10 رحمتیں نازل کرتا ہے، اس کے 10 گناہ مٹ جاتے ہیں اور اس کے 10 درجات بلند کرتے ہیں۔ جو شخص صبح کے وقت 10 دفعہ اور شام کے وقت 10 دفعہ مجھ پر درود بھیجتا ہے اسے قیامت کے دن میری شفاعت نصیب ہوگی۔ نماز جمعہ کیسے پڑھی جا سکتی ہے؟ جمعے کو پانے کے لیے ضروری ہے کہ نمازی امام کے ساتھ کم سے کم آخری رکعت پا لے۔ اگر وہ آخری رکعت نہیں پاتا یا وہ امام کے ساتھ دوسری رکعت کے رکوع کے بعد شریک ہوتا ہے تو اسے امام کے سلام پھیرنے کے بعد کھڑے ہو کر صرف 2 رکعت نہیں بلکہ ظہر کی 4 رکعت پڑھنی ہوگی، اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص نماز جمعہ کی 1 رکعت پا لے وہ اس کے ساتھ 1 رکعت کو اور ملائے۔ جو شخص نماز جمعہ یا کسی اور نماز کی 1 رکعت پا لے تو اس نے نماز باجماعت کا ثواب پا لیا۔ جب تم جمعے کی 1 رکعت کو پا لو تو اس کے ساتھ 1 رکعت کو اور ملا لینا، اور جب تم سے دوسری رکعت کا رکوع بھی چھوٹ جائے تو تم 4 رکعت پڑھنا۔ جب تمہیں جمعے کی 1 رکعت مل جائے تو تم اس کے ساتھ 1 اور رکعت ملا لینا۔ جب تم امام کے ساتھ تشہد میں ملو تو تم 4 رکعت پڑھ لینا۔ بہرکیف اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں جمعے کے دن کی برکت سے فائدہ حاصل کرنے کی توفیق دے، ہمیں اپنے دین کی سیدھی راہ پر چلائے اور ہر دنیا و آخرت میں کامیابی نصیب فرمائے، آمین۔